بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے کیونکہ پیسے کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہے۔ لہٰذا پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر انسان رات دن محنت اور کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ پیسہ حاصل کرنے اور پیسہ جمع کرنے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شدید محنت کر کے کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن چند دنوں میں ہی وہ پیسہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ پیسے کی بہت بچت کرتے ہیں۔ ایسا بہت سے افراد کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ یہ علامات شدید نظر بد اور کالا جادو کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص پر کوئی جان بوجھ کر کالا جادو کرے۔ اصل میں کالا جادو کے اثرات ایک انسان سے دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے چند ایسے انسان کالا جادو اور نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو کالا جادو اور نظر بد کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جن افراد کو نظر بد کا علم نہیں یا وہ نظر بد کو تسلیم نہیں کرتے، وہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے دعائیں بھی نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے بعض انسان شدید نظر بد اور کالا جادو کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو عذاب میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ دولت حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کے ہر میدان میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 11 روز تک ادا کرنا ہے، اور زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں، مگر افضل یہی ہے کہ آپ 11 دن کے بعد جتنی بھی زیادہ سے زیادہ دن یہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں رکھ سکیں۔ ناظرین، اس وظیفہ کے فیض و برکات جاری رکھنے کے لیے آپ نے غیبت سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں بہت سے بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وظائف کام نہیں کرتے۔ جو شخص اس وظیفہ کو کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاروں طرف سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی یہ فرد دانستہ یا غیر دانستہ کسی فرد کی غیبت کرتا ہے تو اس کے چند دنوں کے بعد یہ فرد دوبارہ اسی تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بزرگ حضرات بتا دیتے ہیں کہ اس چیز سے بچنا ہے تو وظائف کرنے والے کو چاہیے کہ اس چیز سے بچے جس سے اس کا پیر، اس کا مرشد اس کو وظائف بتانے والا بتائے، تو اس چیز سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ غیبت سے تا زندگی اجتناب کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی اس برکات کا آپ پر ظہور ہوگا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، وظیفہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اور آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی دن خاص مقرر نہیں ہے کہ آپ نے جمعرات کو کرنا ہے، جمعے کو کرنا ہے، جس دن آپ مرضی ہے یہ وظیفہ کر لیں۔ لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو، یہ 2 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ 70 مرتبہ ان 2 کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور درود پاک آپ نے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بہتر ٹائم اس کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے تو آپ مسجد میں یہ وظیفہ کر لیں، اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو آپ گھر میں یہ وظیفہ کر لیں۔ جہاں بھی آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو مغرب کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں اور یہ وظیفہ کریں، اور پھر اللہ تعالی عز و جل سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی عز و جل آپ کو اتنا رزق نصیب فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالی عز و جل کو ان کلمات سے پکاریں، یا غنیو یا مغنیو، تو آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالی عز و جل دور فرمائیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے،
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔